قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر رسولوں کے دعوت کو بنیاد بنا کر مواخذے کی بات کی گئی. میں چاہوں گا کہ 1 منٹ صرف آپ اس پہ اپنا موقف دہرا دیں تاکہ پیچھے سے بات جاری ہو جائے. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے 3 مراحل کی وضاحت کی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا دین بالاجمال تمہاری فطرت میں ودیعت کر دیا ہے. یہ الہام فطرت ہے. اس کے لیے لفظ بھی یہی استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، ان سے عہد لیا. توحید کے معاملے میں، خیر و شر کے شعور کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا. یعنی یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہے یا ہمارے آباء و اجداد نے ایک غلط روایت قائم کی تھی، ہم اس کی پیروی میں یہ سب کرتے رہے. دوسرے آزار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لیے جائیں، لیکن یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکے گا. یہ دین کی ابتدا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پیغمبر آتے ہیں. پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی تفصیل کرتے ہیں. صرف تفصیل ہی نہیں کرتے بلکہ بہت سی چیزوں کی تعیین کر دیتے ہیں، اختلافات کو رفع کرتے ہیں. یہ معاملہ بھی بہت بعد میں شروع نہیں ہوا، یہ پہلے دن شروع کر دیا گیا. یعنی انسان کی فطرت یا فطرت میں اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کا یہ ربط ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. جو کچھ اندر دیا گیا تھا وہ اجمالی تھا، اس کو تفصیل میں بدلنے کے لیے، ہدایت کی صورت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو شروع کیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور رسول کے ذریعے سے جب آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے، جس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، تو پھر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے. گویا ہر نوعیت کے آزار بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو رسولوں کے ذریعے سے جو حجت تمام کی جاتی ہے یہ قطع عذر کے لیے ہے. اس کے بعد کوئی بات کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تو یہ 3 مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. ان سے انسان کی فطرت، وحی اور رسالت، ان کا باہمی ربط بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے. جو آیات آپ نے پیش کی ہیں وہ اس تیسرے مرحلے سے متعلق ہے. یعنی وہ ساری نہ وہ الہام فطرت سے متعلق ہے، نہ وہ ہدایت سے متعلق ہے. وہ رسولوں کے بارے میں اللہ کے خصوصی قانون کو بیان کرتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی عدالت لگا دیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم رسول بھیجتے ہیں. ان کے اندر سے رسول آتا ہے، ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کی القرآن میں اس کو مبعوث کیا جاتا ہے. پھر اس قوم کے لیے کوئی عذر، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ٹھیک. اچھا ہم سے بھی جو بھی آپ نے فرمایا کہ عہد الست کی جو آیت ہے سورہ اعراف میں، اس میں جو آزار لوگ پیش کر سکتے تھے اللہ میاں نے وہ خود بتا دی ہیں کہ کل تم یہ نہ کہنا کہ رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو اس لیے میں توحید کو نہیں مانتا. اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے ہی نہیں آئے تھے جو کہ تم پر میری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ جنوں انس کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی، یعنی ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے. تو اس آیت میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر وقت رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. تو یہ جو آیت ہے اس میں تو ایک ایسا عذر جس کو ہم یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول نہ آئے ہوں اور لوگوں نے عذر دیا ہو. قرآن تو کہتا ہے کہ ہر جگہ رسول میں نے بھیجی. دیکھیے رسولوں کی پوری تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے. قرآن مجید ظاہر ہے کہ مختلف گروہوں، مختلف قوموں سے خطاب کر رہا ہے. قرآن کے خطاب کے اسالیب بھی سمجھنے چاہیے. آپ یہ دیکھیے بارہا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کا جرم کا ارتکاب کیا، درا حال ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کسی ایک بستی نے یا چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اسالیب ہیں جن میں وہ بات کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. قومی حیثیت سے یہ ہدایت ان تک پہنچائی گئی. پہلے مرحلے میں ہر قوم میں رسول بھیجے گئے. پھر ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا. ایک خاص علاقے میں ان کو آباد کر کے توحید کے مراکز بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے یہ دعوت پہنچائی گئی. پھر آخری پیغمبر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے گویا قیامت تک کے لیے اللہ کی حجت کا اہتمام کر دیا گیا. یہ پوری اسکیم ہے. اس پوری اسکیم کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی جنگل میں کسی اور قوم میں کسی دور دراز علاقے میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھ تک تو یہ بات نہیں پہنچی تھی. یعنی اہتمام اپنی جگہ اور اس عذر کا امکان اپنی جگہ، تو دونوں چیزیں الگ ہیں بالکل. میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ تینوں مراحل کا احاطہ کرتا ہے قرآن مجید کا پورا فلسفہ. یعنی جن لوگوں تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، جن کو ایک غلط روایت ملی، جو ان آبا کے ہاں پیدا ہوئے جو شرک پر تھے، ہندوستانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے. یعنی کم سے کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو کوئی آثار ہے ہی نہیں نبوت کے. نہ صرف یہ کہ آثار نہیں ہے بلکہ قرآن کی اسکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو بھی نہیں سکتے. یہ صورتحال ہے. اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں دور دراز علاقوں میں ہیں، جائیے ان کے پاس ذرا دیکھیے کیا پہنچا ہے ان کے پاس. تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو کچھ میں نے فطرت میں الہام کیا اس کی بنیاد پر پوچھوں گا. اور وہ دو ہی چیزیں ہیں، یعنی توحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ایک مخلوق ہوں اور مخلوق کی حیثیت سے میری عقل، میری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے. ایک خالق کا تقاضا تو میرا یہ مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن شرک کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا اور خیر و شر کے الہام کو بیان کیا. اب اس کے بعد یہ اہتمام تو موجود ہے کہ نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، کتابیں دنیا میں موجود ہیں، اطلاع پہنچائی جا رہی ہے. سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اگر کھڑا ہو کے یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حجت پیش کر دے. تو یہ جو آیات پوری بات یہ ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ ان لوگوں سے مکالمہ کر کے کہی جا رہی ہے جن کے پاس آلریڈی رسول آ چکے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول تو تمہارے پاس آئے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا. یعنی یہ ان سے متعلق نہیں ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، ہزاروں ہوں، کہ جن کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ اعراف میں. بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو الہام خیر و شر کے عمومی تصور کی بنیاد پر موصول ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں خدا نے جو پیغمبروں کا اہتمام کیا اس کی بنیاد بھی سوال ہوگا. اب ہر آدمی آگے سے جواب دے گا نا. یعنی جن تک پیغمبر آئے ہیں وہ اس کا اعتراف کریں گے، جن کو عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا وہ اس کا اعتراف کریں گے، جن کے اندر الہام خیر و شر ہے وہ اس کا اعتراف کریں گے. تو ہر آدمی کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس سے پوچھا جائے گا. اس کو بطور اصول سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ. یعنی اللہ تمہیں اسی میں آزمائے گا جو اس نے تمہیں دیا ہے. جتنا علم مجھے ملا ہے اس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا. تو پوری اسکیم یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی.